بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو 9ویں حصے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج پارٹ 9 ہم اس ٹاپک پہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے، عدالتی خلا کی شرعی حیثیت۔ یہ ہم اس موڑ پہ پہنچے تھے کہ چند جید علماء کی جو آراء ہیں عدالتی خلا سے متعلق وہ کیا ہیں، اور عالمی سطح کی بڑی چند علمی شخصیات عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اپنی کیا رائے رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس سے متعلق سید مودودی کی رائے دیکھ چکے۔ آج ہم عدالتی خلا پر علامہ یوسف القرضاوی کی رائے کو دیکھیں گے کہ وہ عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنی ایک کیا کانٹینشن رکھتے ہیں۔ ان کی رائے ہمیں ایک سوال کے جواب کی صورت میں ملتی ہے۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اس معاملے پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ سوال میں انہی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی ہم ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات قرین انصاف ہے کہ مرد کے ہاتھوں میں طلاق کی تلوار تھما دی جائے اور وہ جب اور جیسے چاہے ظلم و جبر کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے عورت پر طلاق مسلط کر دے، کیونکہ وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور اس کی طرف سے مطالبہ کرنا حرام ہے۔ خاوند کو ناپسند کرنے کے باوجود اس کے ساتھ رہنے کی پابند ہے، اور عورت اگر انکار کرے تو اسے اطاعت کا درس دیا جائے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی قیدی کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں اور اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا شریعت کی نگاہ میں یہی انصاف ہے؟ اور کیا حقوق و فرائض کا توازن جو شریعت ہمیں عطا کرتی ہے وہ یہی توازن ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو علامہ یوسف القرضاوی سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس کا جواب جو ہے وہ رقم کیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے وہ میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ طلاق کی اہمیت اور سنگینی پہ بات کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر وہ خلا پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیوں نہیں، یقیناً شریعت اسلامی نے بیوی کو اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے راستہ بتلایا ہے اگر وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، اور اس سے جدائی کا طریقہ بتلایا ہے اگر ناپسندیدگی اس خاتون کی طرف سے ہو اور وہ جدائی کے لیے وہ اکیلی تیار ہو، حالانکہ شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اسے چاہتا بھی ہو اور اسے جدا نہ کرنا چاہتا ہو۔ فقہا کی اصطلاح میں اسی طریقے کو خلا سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ علامہ یوسف القرضاوی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں متنبع کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے خلا لینے پر وعیدیں بھی پیش کی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں سنت سے، اور اپنی یہ کانٹینشن دیتے ہوئے علامہ یوسف القرضاوی وہی روایات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو ریفرنس کے طور پہ، دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ جو روایات ہم پہلے بھی کوٹ کر چکے ان پہ بات بھی ہو چکی، وہ بخاری کی روایت بھی موجود ہے، ترمذی کی روایت بھی موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت بھی موجود ہے، جس میں وہ خلا لینے کا جو واقعہ ہے ثابت بن قیس کا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور پھر اسی طرح جو احادیث مبارکہ میں ان روایات میں جو وعید سنائی گئی تھی کہ بغیر وجہ کے خلا لینے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اخلاقی طور پر خبردار کیا گیا تھا کہ تم بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر اس عذر کے کہ جو عذر شریعت نے، قرآن نے تاکید کی ہے کہ اگر تم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتی تو پھر تمہیں خلا لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر تم یہ محسوس کرتی ہو کہ معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، رویہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، وہ قابل اصلاح ہے، اور میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے خاوند کے حقوق و فرائض کو ادا کر سکتی ہوں، انہیں پورا کر سکتی ہوں،
اور کوئی سنگین نافرمانی کا خدشہ مجھ سے محسوس نہیں ہوتا، تو پھر بغیر کسی وجہ سے اسے منع کیا گیا کہ تم خلا کا مطالبہ نہیں کرو گی۔ انہی وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان روایات میں آئیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ یوسف القرضاوی استدلال کرتے ہیں اور حوالہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو خواتین اپنے شوہروں کو پسند نہیں کرتی اور ان کو خدشہ ہے کہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گی، وہ مہر واپس کریں یا کوئی اور معاوضہ اپنے خاوند کو ادا کر کے ان سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ قدامہ حنبلی کی رائے کو بھی، ان کی فقہی رائے کو بھی وہ پیش کرتے ہیں، جو ہم پہلے بھی کوٹ کر چکے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے خلا لینا ایک مکروہ عمل ہوگا، اور وہ جو وجہ ہے وہ وہی بنیادی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو، مرد کو طلاق دیتے وقت اور عورت کو خلا کا مطالبہ کرتے وقت جس بیسک ریکوائرمنٹ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جس پہ ان کا لوکس سٹینڈائی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ طلاق کا آخری حربہ اور آخری سٹیپ اٹھائے، اور پھر عورت بھی اگر چاہتی ہے کہ خلا لے تو پھر وہ بھی خلا کے لیے اپلائی کرے۔ تو وہ قدامہ حنبلی کی رائے کو بطور حوالہ پیش کرتے ہوئے یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے عورت کو خلا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مکروہ عمل ہوگا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر بیوی عورت کو پسند نہیں کرتی، اس کے کسی رویے کی وجہ سے یا بحیثیت شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی جو شخصیت ہے، وہ شخصی طور پہ اسے بحیثیت خاوند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شوہر طلاق دینے سے بھی انکار کرتا ہے، تو پھر بیوی شوہر کو خلا کی پیشکش کرے کہ میں تمہیں معاوضہ دیتی ہوں، میں تمہیں مہر واپس کرتی ہوں، یا جو معاوضہ تم کہتے ہو وہ میں بطور زر خلا تمہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور خلا کی بنیاد پہ مجھے اپنے عقد سے آزاد کر دو۔ وہ خلا کی پیشکش کرے، معاوضہ ادا کرے۔ اگر شوہر وہ پیشکش قبول کر لیتا ہے اور وہ معاوضہ بھی قبول کر لیتا ہے تو یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ خلا ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور اللہ دونوں کے لیے راہیں کھول دے گا۔ بعض فقہا مقدمے کی شرط لگاتے ہیں اور بعض اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ آگے یہ بھی کہتے ہیں علامہ یوسف القرضاوی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیوی اور اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے خاوند کا، اور بیوی اسے پسند نہیں کرتی، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی، تو وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اسے معاوضہ ادا کر کے خلا کا مطالبہ کرے گی۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے یہ مطالبہ کرے کہ میں معاوضہ ادا کرتی ہوں، تم مجھے خلا کی بنیاد پہ آزاد کر دو۔ تو اگر وہ معاوضہ قبول کر لیتا ہے اور اس کی پیشکش قبول کرتا ہے تو خلا کی بنیاد پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہے، لیکن یہ بات آؤٹ آف کورٹ ہے، یہ تو عدالت سے باہر کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے خاوند کو خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے تو بات تو ختم ہو جائے گی، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بعض فقہا جو ہیں وہ خلا کے لیے عدالتی فیصلہ اس سے مشروط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بغیر، آرڈر آف دا کورٹ آف لا کے بغیر، قاضی کے حکم کے بغیر اور قاضی کے ڈیسیجن کے بغیر خلا نہیں ہوگی۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ فقہا اسے ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں آؤٹ آف کورٹ بھی ہو جاتی ہے اور عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہاں اگر اس تصور کو وہ خود آگے لکھتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ معاملہ کورٹ آف لا تک جانے کا نہیں ہے، کورٹ آف لا میں جانا ضروری نہیں ہے، اور خلا جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے، اور ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر آؤٹ آف کورٹ بیوی اپنے خاوند سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ میں معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، میں معاوضہ ادا کرتی ہوں، تم مجھے خلا کی بنیاد پہ آ، اپنے عقد سے، اپنے اس معاہدے سے مجھے آزاد کر دو۔ اور شوہر انکار کر دیتا ہے، وہ آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اسے پیشکش اس کی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس سے معاوضہ بھی قبول نہیں کرتا اور اس کی آفر بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ پھر عورت کیا کرے گی؟ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر شوہر معاوضہ نہیں لیتا اور پھر خود طلاق بھی نہیں دیتا، اسے آزاد بھی نہیں کرتا اور خلا کی آفر بھی قبول نہیں کرتا، اور اس کے باوجود کہ بیوی اس کے ساتھ آباد نہیں رہنا چاہتی، اس کو آباد رکھنے پر مجبور کرتا ہے، اپنے ساتھ آباد رہنے پر، تو پھر یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ پھر سوائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بیوی کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ پھر قاضی کو چاہیے کہ وہ دو چیزیں دیکھتے ہوئے خلا کی بنیاد پہ اس نکاح کو ختم کر لے۔ وہ دو چیزیں، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ضرور دیکھے گا۔ اس میں ایک چیز کہ شوہر جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسے آباد رکھنا چاہتا ہوں، یہ آباد نہیں ہونا چاہتی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے بحیثیت بیوی اپنے ساتھ آباد رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پہ کورٹ آف لاء کے لیے وہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ دیکھے گی کہ شوہر اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے، اس کی اپنی بیوی سے محبت میں کتنی صداقت ہے، وہ اپنے اس دعوے کو کس حد تک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس کا رویہ، کرائم اور سرکمسٹینسز آف دا کیس اینڈ ڈسپیوٹ یہ بتاتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اور ہر حال میں آباد رکھنا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز تو قاضی اور کورٹ آف لاء یہ دیکھے گی کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ دوسری وہ جو چیز دیکھے گی وہ یہ دیکھے گی کہ بیوی جو اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، وہ اپنے دعوے میں کتنی سچی ہے، اور کرائن اور سرکمسٹینسز آف دا کیس کیا بتا رہے ہیں کہ کیا واقعی بیوی ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے خاوند کو، اس مرد کو بحیثیت خاوند تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اور کوئی بھی ایسا چانس اور آپشن باقی نہیں رہا، اور وہ واقعی اس خاوند کے ساتھ آبادی پر موت کو ترجیح دے رہی ہے۔ جس طرح ہم اکثر خلا کے مقدمات جب عدالتوں میں دیکھتے ہیں تو خلا کے دعوے میں یہ جملہ ہم اکثر لازمی لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ بیوی یہ کانٹینشن اختیار کرتی ہے، یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ میں اس خاوند کے ساتھ آباد رہنے پر موت کو ترجیح دیتی ہوں، میں اپنے حق کے مہر سے دستبردار ہوتی ہوں اور مجھے خلا کی ڈکری دی جائے، یا میں خلا کی ڈکری کی آ، حقدار ہوں۔ تو یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں عدالت دیکھے گی، ایک شوہر کتنی محبت دعوے میں، محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے، اور عورت نفرت کے دعوے میں کتنی سچی ہے۔ تو یہ حالات دیکھ کر پھر یوسف القرضاوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی کر دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاوند اگر محبت کا دعویٰ سچا ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن عورت اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، سارے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، دین میں بہت اچھا ہے، کردار کے حوالے سے بہت اچھا ہے، لیکن میں اسے بحیثیت خاوند پسند نہیں کرتی۔ یہ ہم نے پہلے بھی روایات میں بھی دیکھا، اور وہ جو جمیلہ بنت سہل کا واقعہ ہم نے روایت میں اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ دونوں روایات میں مختلف الفاظ سے ہم تک پہنچا ہے، اور دوسری روایت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ کہا تھا اس ثابت بن قیس کی بیوی نے کہ اے اللہ کے رسول، میں قیس کے اخلاق اور کردار میں کوئی خامی اور کوئی عیب نہیں پاتی، وہ دین کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے، وہ اخلاق و کردار کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس وہ بحیثیت مرد میں اسے اپنے لیے خاوند کی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بحیثیت بیوی اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔
تو اگر یہ بیوی یہاں بھی اس عدالت میں بھی یوسف القرضاوی کی رائے کے مطابق اگر وہ یہ کہتی ہے کہ جتنا بھی اچھا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بحیثیت خاوند پسند نہیں ہے، تو اس کی یہ بات کافی ہوگی خلا کے لیے، اور عدالت پھر ان دونوں کے درمیان خلا کی بنیاد پہ جدائی کر دے گی، کیونکہ عدالت بیوی کو اس کی ذہنی اور قلبی اذیت کو دیکھتے ہوئے اسے جان بوجھ کر پریشرائز کر کے خاوند کے ساتھ آباد ہونے پہ مجبور نہیں کر سکتی، اور بیوی کی یہ کنٹینشن کہ میں کسی صورت بھی اس کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی، میرا معاوضہ لے اور مجھے آزاد کر دے، تو قاضی بحیثیت جج یہ فیصلہ کر دے گا۔ یوسف قرضاوی کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور آپ اسے چاہے فسخ شمار کریں یا طلاق بائن شمار کریں، یہ تنسیخ ہو جائے گی آن دا بیسس آف خلا۔ تو ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی فقہائے کرام نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن مذاہب اربع نے یہ رائے اختیار نہیں کی۔ یہ یوسف القرضاوی اپنی رائے کو رقم کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہاں تک کہتے ہیں، آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت عدالت کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ الفاظ ہیں ان کے کہ جج کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حکم جاری کرے، وہ آرڈر جاری کرے، اپنا اختیار جاری کرے کہ معاوضہ قبول کرو اور بیوی کو علیحدہ کر دو، خلا کی بنیاد پہ علیحدگی کر دو۔ یعنی اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی اور وہ طلاق بھی نہیں دیتا، وہ اس کا معاملہ بھی نمٹاتا نہیں ہے، وہ اسے عقد سے آزاد بھی نہیں کرتا، تو پھر بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور قاضی حکم دے شوہر کو کہ وہ کسی صورت تمہارے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی، وہ معاوضہ بھی یہ دینے کو تیار ہے، لہٰذا تم یہ معاوضہ قبول کرو اور اسے خلا کی بنیاد پہ علیحدہ کر دو۔ وہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں ثابت بن قیس کے واقعے کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت جج اور بحیثیت قاضی اس معاملے کا فیصلہ کرتے ہوئے خلا کی بنیاد پر علیحدگی کر دی تھی۔ تو اگر یوسف القرضاوی کی ان تمام گفتگو کو دیکھا جائے تو ان کی تحریر سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی کی رائے کے مطابق بھی خلا عدالت کے بغیر نہیں ہوگی، اور اگر ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور باہر خاوند اس کا مطالبہ بیوی کا تسلیم نہیں کرتا تو معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خلا جاری کرے۔